اور ان لوگوں نے یہ دن منایا جنہوں نے اسلام کے نام پر 5000 بچوں کو زیر زمین دفن کر دیا۔ وہ لوگ جو انسانیت کے علمبردار ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کے چیمپئن سمجھتے ہیں، عالمی ادارہ بچوں کا یونیسیف اس کی رپورٹ ہے کہ غزہ بچوں کا قبرستان بنا دیا گیا، گریو یارڈ فار چلڈرن۔ یہ انٹرنیٹ پہ ان کی رپورٹ پوری موجود ہے۔ کس منہ سے بچوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور کس منہ سے بچوں کے ساتھ شفقت کا درس دیتے ہیں انسانیت کو، کہ جن کی چھتری کے نیچے کائنات کے سب سے بڑے دہشت گرد اسرائیل یعنی یہودیوں نے نبی پاک علیہ السلام کی امت کے 12 سے 13 ہزار، جن میں سے 5000 فقط بچے شہید کر دیے۔ اس حوالے سے چند ایک گزارشات۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے شفقت اور محبت کا انداز کیا تھا؟ سرکار نے اپنی امت کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ شاہ صاحب عراق شام مقدس بارگاہوں کی حاضری سے شرف یاب ہو کے ہمیں زیارت کا شرف عطا کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی زیارتوں کا صدقہ، ان بارگاہوں کی حاضری کا صدقہ ہم سب پہ اور بالخصوص امت مسلمہ پہ خاص کرم فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ میرے شیخ کامل حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں نفس پلید پلید چکیتا اساں اصل پلید تنا سے ہو۔ اس دنیا میں آ کے ڈاکو بنتے ہیں، بدماش بنتے ہیں، دہشت گرد بنتے ہیں، ماں باپ کے نافرمان بنتے ہیں، وگرنہ حضور فرماتے ہیں ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ سرکار فرماتے ہیں پھر اس کے ماں باپ اس پیدا ہونے والے کو یہودی بنا دیتے ہیں، گھر کا ماحول اسے عیسائی بنا دیتا ہے، گھر کا ماحول اسے نصرانی بنا دیتا ہے، مجوسی بنا دیتا ہے۔ فرمایا وہاں سے وہ آتا ہے تو اسلام لے کے آتا ہے۔ یہاں کا معاشرے کا ماحول اس کے لیے مذہب کی تعیین اور تشخیص اپنے انداز میں کرتا ہے، وگرنہ میرا رب اسے پاکیزہ وجود کے ساتھ پاکیزہ دین دے کے بھیجتا ہے۔ اس لیے دوستوں تک پہنچنے سے پہلے، سوسائٹی تک پہنچنے سے پہلے، معاشرے اور بازار تک پہنچنے سے پہلے بچہ ماں باپ کے پاس ہوتا ہے۔ اور اگر گھر کے اندر رہنے والے ماں باپ ان کا رویہ، ان کا انداز، ان کے اخلاق اسلامی مطابقت نہ رکھتے ہوں گے تو اس کا اثر بچے کی شخصیت پہ پڑے گا۔ جب وہ دیکھے گا کہ رات سوتے ہوئے باپ قبضہ کے منصوبے بنا رہا ہے، صبح کچہری جاؤں گا، فلاں فلاں کی زمین پہ قبضہ کروں گا، فلاں فلاں کے ساتھ یہ معاملہ کروں گا، تو پیدا ہونے والا بچہ بایزید بسطامی پیدا نہیں ہوتا، وہ بھی معاشرے کا ٹھگ پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر سوتے ہوئے بچے کی کان میں یہ آواز پڑتی ہے، وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے جلدی کھانا کھاؤ اور جلدی سو جاؤ، رب نے کرم کیا تو صبح اٹھ کے تہجد بھی ادا کروں گا، فجر بھی ادا کروں گا،
رسول اللہ پہ درود و سلام پڑھوں گا تو یاد رکھیے بچے کو پڑھانے کے لیے مدرسے بھیجنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ پیدا ہونے والا بچہ جب بلوغت میں قدم رکھے گا تو اس کے ظاہر و باطن میں میرے محبوب کی محبت رچ بس چکی ہوگی۔ یاد رکھیے بڑی بڑی تقریروں سے بچے تربیت حاصل نہیں کرتے، بڑے بڑے لیکچر دینے سے بچے سبق حاصل نہیں کرتے، بچے گفتار کو فالو نہیں کرتے، بچے آپ کے کردار کو فالو کرتے۔ وہ آپ کو دیکھیں گے کہ ہمارے گھر میں مصلی ڈالا جا رہا ہے نماز کا، وہ اپنے انداز میں رب کے آگے سر سجدے میں رکھ دیں گے، اور ان کی یہ ادا رب کو اتنی پسند آئے گی کہ تیری اور میری نماز میں بھی اگر کوئی کمی رہ گئی، مالک ان معصوموں کی عبادت اور اداؤں کا صدقہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدے بھی قبول فرما لے گا۔ بندگان خدا اپنے گھر کا ماحول خود درست کریں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیلان یا جیلان سے نکلے تھے تو میرے شیخ کامل ولیوں کے شہنشاہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس درس سے یہ سبق ملا تھا کہ عبد القادر بیٹے جا رہے ہو، یہ ملاقات آخری ہے، شاید پلٹ کے ماں کا چہرہ نہ دیکھو، لیکن یاد رکھنا جس میدان میں جانا زبان سے سچ بولنا، قادر کے بندے کی زبان سے جھوٹ اچھا نہیں لگتا، عبد القادر کی زبان جب بھی بولے سچ بولے۔ یارو کون سا استاد ہے جو یہ سچ کا لیکچر دے کے بھیج رہا ہے؟ کون سا استاد ہے جو سچ کا سبق پڑھا کے بھیج رہا ہے؟ گھر میں اگر ماں حسنین کریمین کی اولاد اور پاکیزہ نسب سے تعلق رکھنے والی ہو، گھر میں مولا کائنات کی نسل کی ماں ہو اور سبق رسول اللہ کی شریعت کی پاسداری کا دے، تو زمانے میں پیدا ہونے والا بچہ عبد القادر جیلانی ہوتا ہے۔ پھر زمانے کے ولیوں کی گردنیں ہوتی ہیں اور شیخ کامل حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا قدم ہوتا ہے۔ عجم سے اٹھنے والا عرب کے ولیوں کو بھی پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے، عجم کے ہو یا عرب کے، بازار کے ہو یا صحرا کے، کہیں سے بھی ہو، یاد رکھنا جب تک ہمارا قدم نہیں لگے جا ولی بن نہیں سکتے، پہلے ہوں یا بعد کے ہوں۔ اب سب کی گردنوں پہ جب تک ہمارے قدم کی مہر نہیں لگے گی وہاں سے ولایت ملے گی نہیں۔ میں نے کہا یہ مقام ملا کہاں سے؟ تو پلٹ زمانے کی گردش میں تو پیچھے ایک ماں پاکیزہ نظر آئے گی جس نے بچے کو سبق ایسا پڑھایا تھا، خود بھی سچ بولنے لگ گیا تھا اور پورے زمانے کو سچ کے راستے پہ ڈالنے والے وہ شیخ عبد القادر جیلانی۔ گھر کا ماحول اس کا بڑا تعلق ہوتا ہے زندگی بنانے میں یا بگاڑنے میں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے فلسطین کے ان دنوں سوشل میڈیا پہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، بمشکل انسان دیکھ سکتا ہے، لیکن قبلہ شاہ صاحب اور بزرگ بیٹھے ہیں، میں ایک بات آپ سے دل کی بات دل والوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ گھر میں اگر تکلیف آئے تو بڑے چھوٹوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، باپ اپنے بچوں کو صبر، چوٹ لگ گئی تو بیٹا بھاگتے بھاگتے ماں کی گود میں آتا ہے، ماں اسے تسلی دیتی ہے بیٹا کچھ بھی نہیں ہوا، بس تھوڑا سا زخم ہے، ابھی پٹی باندھوں گی زخم ٹھیک ہو جائے گا، میرے بیٹے کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ تسلی کے کلمات لینے ماں یا باپ کے پہلو میں آتا ہے، لیکن اس کائنات میں ایک ایسا بھی خطہ ہے، میت پڑی ہے بیٹی کی، رونے والا باپ ہے، میت بیٹے کی ہے، رونے والا باپ ہے، اور تسلی بیٹی باپ کو دے رہی ہے۔ یہ ایک داستان نہیں ہے یارو، یہ میری خطابت کے جملے بھی نہیں ہے، ایک طالب علم آدمی ہوں، خطیب ہوں ہی نہیں،
اور دعا یہی کرتا ہوں اللہ مجھے طلب علم کے راستے پہ ہمیشہ ڈالے رکھے۔ یہ ایک درد بھرا جملہ ہے۔ ہم نے تو اصول یہی دیکھا کہ بڑے چھوٹوں کو تسلی دیتے ہیں۔ مرید پہ غم کی کیفیت آئی جاتا ہے، اگر شیخ حیات ہے تو اپنے پیر کی چوکھٹ پہ جا کے پیر کی زیارت کر کے پیر سے اپنا دکھ اپنا غم سنا کے ہلکا کر کے پلٹ آتا ہے۔ اگر شیخ دنیا سے رخصت ہو گیا تو اپنے شیخ کی آستانے پہ جا کے وہاں فاتحہ درود پڑھ کے شیخ کی روح کو اپنی طرف متوجہ کر کے اپنے انداز میں اپنے شیخ کو غم سنا کے آ جاتا ہے اور پلٹ کے اس کے غم ہلکے ہو جاتے ہیں۔ بڑا چھوٹوں کے غم ہلکا کرتا ہے۔ خاندانوں میں دیکھو، پیری مریدی میں دیکھو، استاد شاگردوں میں دیکھو، مقتدی اماموں میں دیکھو، لیکن یہ عجیب لوگ ہیں، کس بستی کے یہ لوگ ہیں، کہاں سے انہوں نے لیے صبر کے درس، کہاں سے لیے انہوں نے شکر کے کلمات، کہاں سے لیا انہوں نے جرت اور استقامت، صبر اور تحمل کا درس، کہ میت پڑی ہے بیٹے کی، رو باپ رہا ہے اور بیٹی کے کلمات یہ ہیں، دل کے کانوں سے سننا۔ بیٹی باپ سے کہتی ہے ابا رب نے اسے بلایا ہے، رب نے اسے قبول کیا ہے، رو نہیں، جلدی کرو اسے رب کے حوالے کر دو۔ یقیناً جب اس بیٹی نے آنکھ کھولی ہوگی تو ماں باپ کے زبان پر صبر کا درس سنا ہوگا۔ جب زبانوں سے صبر کی لوریاں ان کے کانوں میں گئی تو آج جب شعور کی منزل پہ انہوں نے قدم رکھا، صبر دلانا تو باپ کو تھا، لیکن وہ بیٹی باپ کو صبر کا درس دے رہی ہے، اس کو تسلی دے رہی ہے، اس کے آنسو پونچھ رہی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام اپنے ماننے والوں میں یہ شعور زندہ اور دیکھنا چاہتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے انداز کیا ہے؟ یہ تو آپ محرم کے اندر حسنین کریمین کی شان میں سنتے ہیں نا، سرکار سجدے کو طوالت بخشتے تھے، سجدہ لمبا کر دیا کر دیتے تھے۔ جب تک حسنین کریمین کندھوں پہ ہیں سرکار سجدے میں، تسبیحاں بڑھتی جا رہی ہیں، سرکار سجدے کو طول دے رہے ہیں، کبھی منبر کو ان کے لیے چھوڑ رہے ہیں، کبھی سجدوں کو لمبا کر رہے ہیں، کبھی ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے وہاں سے فرشتے آ رہے ہیں، کبھی جنت سے جوڑے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیں میرے سرکار اپنے نوازوں کے ساتھ بچپن کے اندر یہ انداز، یہ سیرت کا پہلو فرما کے امت کو کیا درس دے رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ کو بوسہ دیا، توجہ رکھیے گا۔ ہر وقت 12 بجانے والے باپ، ماں تو ویسے رحمت کا پیکر ہوتی ہے، ماں کی تربیت کے اندر ماں کی ممتا میں اللہ نے رحمت ویسے ہی رکھی ہے، لیکن باپ کی رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کے غصے میں بھی رحمت ہوتی ہے، لیکن بعض باپ ایسے ہوتے ہیں جو سنگ دل قسم کے ہوتے ہیں۔ سرکار نے بوسہ دیا، ایک صحابی نام ہے ان کا حضرت اقرا، موٹے کاف کے ساتھ، بن حابس، بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ سرکار نے بوسہ دیا، حضرت اقرا بن حابس نے دیکھا، بڑا تعجب کیا، سرکار بیٹے کو چوم رہے ہیں، سوال کیا، سرکار بیٹے کو چوما جاتا ہے؟ میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ عرض کی سرکار میرے 10 بیٹے ہیں۔ کتنے؟ 10 بیٹے، میں نے تو کبھی نہیں چوما، میں نے تو کبھی بوسہ نہیں دیا۔ انداز تربیت میرے سرکار کا دیکھیے، سرکار فرمانے لگے اقرا، اگر اللہ نے تیرے دل میں اولاد کے لیے شفقت نہیں رکھی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ انداز ہے سکھانے کا۔ ویسے تو حسن پاک کو بوسہ دے کے سرکار نے سکھا دیا، لیکن امت کو بتانا، سرکار فرمانے لگے رب نے تیرے دل میں شفقت نہیں رکھی تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور میں اگر ان کو چوما اور سونگا نہیں جائے گا، ان سے شفقت اور رحمت کا معاملہ نہیں کیا جائے گا تو کیا کیا جائے گا؟ امام بخاری یہ روایت لا کے بتا رہے ہیں، سرکار نے
اپنے حسنین کریمین کو سامنے رکھ کے شفقت اور محبت کر کے بتایا، فرمایا بچوں سے پیار کرنا ہے تو اس طرح کرنا جس طرح آمینہ کے لال نے اپنے نواسوں سے کیا ہے۔ سرکار علیہ السلام سفر سے آئیں مدینہ طیبہ، ابھی راستے میں ہوں، داخل نہ ہوں، بچے بھاگتے بھاگتے سرکار کے قریب ہو جاتے تھے۔ سرکار اپنے غلام کے بیٹے کو سواری پہ ساتھ بٹھا لیتے تھے، نواسوں کو ساتھ بٹھا لیتے، اس انداز سے سرکار مدینہ طیبہ داخل ہوا کرتے تھے۔ سب صحابہ کرام کی یہ اپنی خدمت تھی، جس طرح مرید اپنے پیر کو نذرانہ پیش کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی نذرانہ کہاں سے آ گیا۔ میں نے کہا جو پیر نذرانے پر ہی اکتفا کرتا ہے اس پیر پر تو اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن جو پیر نذرانے پہ نظر نہیں بلکہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ مرید نظر آتا ہے یا نہیں، توجہ ہے، ایک ہوتا ہے نذرانہ، کچھ پیروں کی نظر نذرانے پہ ہوتی ہے اور کچھ پیروں کی نظر نظر آنے پہ ہوتی ہے، کہتے ہیں بس نظر آیا کرو، پتہ نہیں آپ سارے پیر نذرانے والوں کو دیکھ کر آپ پیری مریدی کو ڈینائی مت کیا کریں، ڈی ویلیو مت کیا کریں۔ ہر پیر نذرانے والا نہیں ہوتا، کوئی مہر علی جیسے ایسے بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں نذرانہ لاؤ یا نہ لاؤ بس نظر آتے رہا کرو۔ کوئی داتا علی جیسا ایسا بھی ہوتا ہے، بس نظر آتے رہا کرو۔ ان کے وصال کے بعد، قبر میں جانے کے بعد نظر آنے والا خواجہ اجمیری جیسا ہو تو داتا علی قبر میں رہ کر بھی نظر آنے والے کو فیض یوں دیتے ہیں، وہ نظر آنے والا جب جاتا ہے تو یوں کہتا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ تو سارے نذرانے والے نہیں ہوتے، کچھ کا فقط تقاضا یہ ہوتا ہے بس نظر آتے رہا کرو۔ ہمارے شیخ کامل بہت سارے حضرات ہوتے ہیں جو فقط ملنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ کو آپ حضرت صاحب فرماتے ہیں یار کبھی کبھی بغیر کسی مقصد کے بھی آ جایا کرو، بغیر کسی مقصد کے شیخ کی بارگاہ میں آ جایا کرو، دم کرانے کے لیے، تعویذ لینے کے لیے، پھونک مروانے کے لیے، کاروبار کی بندش کے لیے، معاملات کی درستگی کے لیے، یہ بھی کام ہوا کرتے ہیں۔ لیکن کبھی گھر سے اس نیت سے چل آج فقط اپنے شیخ کی زیارت کر کے پلٹ آؤں گا، دعا دیں گے تو لے کے آ جاؤں گا، خود سے کسی خواہش کا اظہار نہ کروں گا، وہ قدم جو گھر سے اس نیت سے چلتے ہیں راستے میں فرشتے بھی استقبال کرتے ہیں، اس لیے کہ نیت خالص ہے، نہ بیچ میں دکان ہے، نہ گھر کا کوئی مسئلہ ہے، نہ اولاد کی پرابلم ہے، نہ کوئی معاملہ ہے، فقط یہ خواہش ہے بس رب راضی ہو جائے، رب کا رسول راضی ہو جائے، اس لیے جاتا ہوں سلطان باہو، اس لیے جاتا ہوں سیال شریف، اس لیے جاتا ہوں بغداد شریف، اس لیے جاتا ہوں نجف اشرف، اس لیے جاتا ہوں کربلا، جو اس نظریے سے جاتے ہیں قسم بخدا خیرات اتنی ملتی ہے، خود تو مالا مال ہوتے ہیں، نسلیں بھی ان کی مالا مال ہو جایا کرتی ہیں۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے بچوں سے شفقت فرماتے ہیں۔ حضرت ہشام آپ فرماتے ہیں میرے بچپن کا زمانہ تھا، بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں بچپن کا زمانہ ہے، میری والدہ سیدہ زینب ان کا بھی نام ہے، مجھے بچپن کے اندر سرکار کی خدمت میں لے گئی۔ بچوں کو لے کے جاتے ہیں نا بزرگوں کے پاس، شاہ صاحب کے پاس، حضرت دم کر دیں، حضرت اس پہ نظر کر دیں، تو یہ آج کا زمانے کی ریت نہیں ہے، 14 صدیاں پہلے صحابہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ہشام فرماتے ہیں بچپن کے اندر میری والدہ مجھے سرکار کے پاس لے گئی، سرکار شفقت کا ہاتھ بھی، دعا بھی برکت کی عطا فرمائے۔ حضرت ہشام فرماتے ہیں سرکار نے برکت
برکت کی دعا بھی فرمائی اور یداللہ والا ہاتھ بھی میرے سر پہ پھیرا، فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ۔ امام مسلم فرماتے ہیں سرکار نے شفقت کے ساتھ ہاتھ بھی پھیرا، برکت کی دعا بھی عطا فرمائی۔ اب وہی حضرت ہشام جن کا بچپن نبوت کے ماحول میں گزرتا ہے، جنہیں سرکار کی برکت کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں، وہ بزنس مین بنتے ہیں، علم پہ ناز کرنے والے۔ روحانیت کیا چیز ہوتی ہے، بابے کیا چیز ہوتے ہیں؟ بابے شے کوئی نہیں۔ میں نے کہا جن کو بابوں کا فیض نہیں ملا وہ تو انکار کرے گا، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں ہندوستان ہو یا پاکستان، ہمارے اس خطے میں آج اگر گلی گلی بستی بستی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے ہیں، تاجدار ختم نبوت کے نعرے ہیں، مولا علی کی محبت ہے اور آج ولیوں کا فیضان ہے، تو یہاں گلیوں میں، چوراہوں میں، بستیوں میں، بازاروں کے اندر یہ محبت آسمان سے ضرور آئی ہے، لیکن کبھی مہر علی کی صورت میں آئی ہے، کبھی سلطان باہو کی صورت میں آئی ہے، کبھی غزنی سے داتا علی کی صورت میں آئی ہے۔ یہ بابے اگر اس خطے میں قدم نہ رکھتے، نہ توحید کا نور ہوتا، نہ رسالت کا نور ہوتا۔ اس خطے پر ان بابوں کا قدم لگنا تھا۔ توحید کا نور بھی آ رہا ہے، رسالت کی چمک بھی آ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا عطا فرمائی، وہ برکت کی دعا لینے والے صحابی بزنس مین تاجر بنے اور بڑے اعلیٰ پائے کے تاجر بنے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابی، بزرگ صحابی۔ جب منڈی میں جانے کا ارادہ ہوتا، گاؤں کے لوگ جانتے ہیں، ہم نے اونٹوں کے وقت کی بات سنی ہے کہ ہمارے علاقے سے گجر خان منڈی لگتی تھی، ہمارے گاؤں سے اونٹوں پر مال لاد کر وہ گجر خان منڈی جاتے تھے۔ ہر بندہ منڈی تک جانے کا اس کے پاس سرمایہ نہیں تھا، جو گاؤں کا سیاںا بندہ جاتا تھا اپنا مال اسے دے دیتے تھے اور جو لانا ہوتا اس کی ڈیوٹی لگا دیتے تھے۔ اب چند ایک لوگ منڈی جاتے تھے۔ اب حضرت ہشام جنہیں سرکار نے برکت کی دعا دی، بڑے بڑے بزرگ صحابہ جب یہ منڈی جا رہے ہوتے، انہیں کہتے ہمارا مال بھی آپ لے جائیں۔ آپ شاید استخارہ کر رہے ہیں کہ استخارہ کے بعد بات سمجھیں گے پھر سبحان اللہ کہیں گے، تو جمعہ کے بعد سبحان اللہ کہہ لینا، ثواب پھر بھی مل جائے گا، لیکن ابھی کہیں گے تو بات اور عقیدہ پکا ہو جائے گا۔ بزرگ صحابہ سرکار کی تربیت یافتہ، اب وہ کہتے آپ بھی ہمارا مال لے جائیں، کہتے عمر آپ کی زیادہ ہے، تجربہ آپ کا زیادہ ہے، وقت آپ نے زیادہ گزارا ہے، تو آپ میرا مال لے کے نہیں جا رہے، اس کے بجائے مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا لے جائیں، وجہ کیا ہے؟ تو وہ بزرگ صحابہ فرماتے ہشام تجربہ ہمارا ہی زیادہ ہے، عمر بھی ہماری ہی زیادہ ہے، لیکن اس لیے اپنا مال بھی تمہارے سپرد کرتے ہیں، تمہارے مال کے ساتھ رسول اللہ کی دعا بھی ہے، تمہارے مال کے ساتھ رسول اللہ کی دعا۔ یہ دعائیں کیا ہوتی ہیں، بزرگوں کی نگاہیں کیا ہوتی ہیں؟ پوچھو صحابہ سے جنہیں نگاہوں اور دعاؤں کا فیض ملا اور جنہیں قدر تھی۔ اب وہ صحابی جنہیں برکت کی دعا حاصل تھی، سارے منڈی سے واپس آتے تھے، کوئی 1%، کوئی 5%، کوئی 10% منافع لے کے آتا تھا، ہر صحابی پلٹتا تھا منافع لے کے آتا تھا۔ جب یہ برکت کی دعا لینے والے پلٹ کے آتے تھے، جتنا نفع سارے صحابہ لے کے آتے تھے، اکیلا یہ برکت کی دعا والا لے کے آتا تھا۔ یہ انداز ہے میرے سرکار کا بچپن میں اپنے غلاموں کو شفقت اور رحمت کی نظر عطا کرنے کا۔ قربان جاؤں نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں پر۔ خدا را یہودی آج 80 سے 90 لاکھ ہے دنیا میں، باوجود اس کے بینک پر ان کا قبضہ، معاشیات پہ ان کا قبضہ، تعلیم پہ ان کا قبضہ، میڈیا ہاؤسز پہ ان کا قبضہ، جو بیانیہ ان کا ہے، دنیا وہی سنے گی، وہی سنائے گی، وہی دکھائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟
میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہودن خاتون حمل سے ہوتی ہے، اسے امید ہوتی ہے، اس کے بعد سے وہ اپنی مذہبی جو تعلیمات ہیں ان پر فوکس اس کا زیادہ ہو جاتا ہے، اپنی کتاب سے اس کا ربط زیادہ ہو جاتا ہے، اپنا جو ان کا روحانی سسٹم ہے اس کی طرف وہ زیادہ لگاؤ رکھتی ہے۔ وہ ایک ایک کام، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ اس انداز میں اپنی ذات کو دیکھ کے نہیں گزارتی، آنے والے کے مستقبل کو سامنے رکھ کے گزارتی ہے۔ یہاں امید سے بھی خاتون ہے، اور گھر کے اندر مارننگ شو چل رہا ہے، گانا چل رہا ہے، ڈرامہ چل رہا ہے، جو بھی چل رہا ہے وہ اس نظریے سے دیکھنے والی دیکھ رہی ہے کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں، لیکن انہیں خبر نہیں کہ باپ کی پشت میں جو تخم ہے یہ اس تک بھی جا رہا ہے، اور ماں کی کوکھ میں جو روح پہنچ چکی ہے یہ اثر وہ بھی قبول کر رہا ہے۔ اولیاء کاملین کے واقعات علماء بیان کر کر کے کئی مجلسوں میں کہ ایسے بھی بزرگ گزرے 14 سے 16 پارے ماں کے پیٹ میں حفظ کر لیے۔ وہاں کون سا مدرسہ تھا، کون سا قاری تھا، کس استاد نے پڑھائے تھے، قرآن کہاں سے آیا تھا، نسخہ کہاں سے پہنچا تھا؟ تو پیارے، نہ کوئی استاد تھا، نہ کوئی مکتب تھا، نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ سب عشرہ کا کوئی قاری تھا، نہ مصری، نہ انڈونیشیا، نہ سعودیہ تھا۔ بس ماں قرآن صبح پڑھنا شروع کر دیتی تھی، اندر جو روح ابھی آنا اس دنیا میں منتظر ہے آنے کی، اس روح تک یہ پیغام الہی پہنچتا چلا جاتا تھا۔ دنیا میں آنے کے بعد وہ جو ماں کے پیٹ میں اس نے سپارے سنے تھے سارے اس کو یاد تھے۔ آج وظیفہ صرف اپنے لیے کیا جاتا ہے، مائیں یا باپ کاش کوئی وظیفے، کوئی چلے، کوئی تربیت کا عمل، کوئی عبادت کا عمل اس نظریے سے کرے یہ ہمارے لیے نہیں، آنے والی نسل کے لیے ہے، تو قسم بخدا آنے والے رنگیلے پیدا نہیں ہوں گے، آنے والے یقیناً شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں بیٹھ کر فیض حاصل کرنے والے صلاح الدین ایوبی کے غلام پیدا ہوں گے۔ ایک واقعہ سیر اعلام النبلاء، امام ذہبی چوٹی کے ہمارے بزرگ ہیں، بڑی معتبر مستند ہر فرقے کے ہاں کتاب ہے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں سیر اعلام النبلاء میں، سرکار کے ایک غلام تھے، نام ان کا فروخ تھا، فاراوخا۔ جنگوں کا زمانہ تھا، جنگ کرنے کے لیے چلے گئے محاذ پر۔ جب وہ گھر سے نکلے ان کی خاتون امید سے تھی، صحابیہ، 30,000 دینار اپنی خاتون کے پاس چھوڑ کے چلے گئے۔ قدرت خدا کی، جنگیں کرتے رہے، محاذ فتح ہوئے، علاقے فتح کرتے کرتے آگے بڑھتے گئے۔ 27 سال بعد مہم مکمل کر کے واپس پلٹے مدینہ طیبہ۔ 27 سال بعد اب جب گھر آئے، دستک دی، پردہ لگا ہوا تھا، مدینہ پاک کا جو بستی تھی، مدینہ پاک کا محلہ ہے، آج بھی جاؤ تو 14 صدیاں پہلے انسان کا تصور چلا جاتا ہے۔ اور جب دور صحابہ اور تابعین کا تھا، جس دور کے اندر بڑے بڑے محدثین حضور کی مسجد میں بیٹھ کر درس حدیث لیتے تھے، اب دروازے پہ پردہ پڑا ہے، 27 سال بعد گھر نہیں بھولے، دروازہ نہیں بھولے، اپنے دروازے پہ دستک دی، اندر سے ایک خوبرو جوان، زلفوں والا، چہرے پہ حضور کی سنت سجائے، روشن چمکدار چہرہ، خوبرو جوان نکلتا ہے، آ کے کہتا ہے، اے تلوار یا تیر سے دروازے کو دستک دینے والے، عزت والوں کے گھر دستک دینے کا انداز نہیں جانتے؟ حضرت فروخ جو بزرگ ہو چکے تھے، ابھی کچھ کہنا ہی چاہتے تھے، محلے سے لوگ جمع ہو گئے، اب 27 سال پہلے جو گئے تھے، اب محلے میں جو انہیں جاننے پہچاننے والے تھے وہ بھی اس دنیا سے جا چکے تھے، لوگ پہچان نہ سکے کہ یہ کون ہے۔ بات بڑھتی اس سے پہلے کہ اندر خاتون جو موجود تھی، اس جوان کی والدہ، ان تک کے کانوں میں آواز پہنچی،
दरवाजे पे आई, जवान को साइड पे करके कहने लगी, ए जवान रास्ता छोड़, आने वाला ये बुजुर्ग कोई अजनबी नहीं है, किसी और के दरवाजे पे नहीं आया, ये दरवाज़ा भी इसका है, ये घर भी इसका है, मैं भी इस घर में इसकी मलकियत हूँ और तू इसकी औलाद है। जब ये हकीकत खुली, बाप और बेटा मुआनका किया, गले लगे। इमाम फरमाते हैं बकाया, कई लम्हों तक रोते रहे। 27 साल गुजर गए और जो बेटा माँ के पेट में था आज वो जवान हो गया। इतने में बैठे, पानी पिया, कुछ वक्त गुजरा, ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ। अब वही जवान तैयारी करके, खुशबू लगा के, इमामा पहन के, अपने अंदाज में आलिमाना वकार के साथ मस्जिद नबवी की तरफ जाते हैं। हज़रत फ़ारूक अपनी खातून से कहते हैं, इतना सफ़र गुजरा, जो कुछ मेरे पास था वो तो लग गया, अब अपने शहर, अपने इलाके, सरकार की बस्ती में आ गया हूँ। वो जो 30,000 तुझे दे के गया था वो मुझे दो, ताकि मैं तुम्हारी और अपनी ज़रूरत का कोई सामान ले सकूँ। माई साहबा कहने लगी, ए मेरे सर के ताज, अज़ान ज़ोहर हो गई, आप नमाज पढ़ने जाएं, ख़जाना मैंने दफन किया है, पलट के आएंगे तो ख़जाना आपके हवाले होगा। अब इधर से बाप भी मस्जिद नबवी में जाता है, उधर मस्जिद नबवी में नमाज होती है। मसनद हदीस पर वो नौजवान अपने आलमाना वकार के साथ मुहद्दिस बन के बैठता है, और आम मुहद्दिस नहीं है, उसके शागिर्दों में इमाम मालिक भी बैठे हैं। अब जानना कि ये पढ़ाने वाला कौन है और पढ़ाने वाले का बाप कौन है और इसकी माँ कौन है। अब जब वो हदीस पढ़ा रहे, कोने में हज़रत फ़ारूक बैठे हैं, आंखें उठा के यूँ देखते हैं, पास बैठे नमाजी से, सरकार के ग़ुलाम से पूछते हैं, ये तो बताओ, ये इतने अच्छे अंदाज में सरकार की मस्जिद में बैठकर, सरकार के गुंबद के साए में बैठकर सरकार की हदीस पढ़ाने वाला कौन है। तो कहने वाले ने कहा, जानते नहीं हो, ये सरकार के शहर मदीना के मशहूर मुहद्दिस हज़रत रबी राई है रदी अल्लाह ताला अन्हु। कहने लगे, अच्छा। कहा, अभी भी पहचाना नहीं है, ये वही है जो 27 साल बाद जिनसे तुम्हारी मुलाकात हुई है, ये तुम्हारे ही तो बेटे हैं। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी खातून ने इनकी आला तरबियत की, आज ये सरकार की मस्जिद में मुहद्दिस भी हैं, इमाम भी हैं, और इमाम मालिक जैसे शागिर्द को ये हदीस पढ़ा रहे हैं। और दिल खुश होता है कि मालिका करम नवाजी तूने फरमाई, मेरे वापस आने के बाद मेरे घर का माहौल वीरान नहीं है, बल्कि सरकार की हदीस के नूर से आबाद है। अब जब घर जाते हैं, जब मियाँ बीवी की आपस में गुफ्तगू शुरू होती है, खातून बुजुर्ग साहबी से कहती है, फ़ारूक बताओ, ख़जाना चाहिए या ये 27 साल का जवान चाहिए। तो हज़रत फ़ारूक फरमाने लगे, ए खातून, मुझे ख़जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो ये मुहद्दिस चाहिए। 30,000 तो कुजा, ये तो लाखों में भी नहीं मिलता, जो अल्लाह ने मेरी गैर मौजूदगी में करम फरमाया, और तेरी अच्छी तरबियत की वजह से अल्लाह ने मुझे इतना अजीमुल मर्तबत मुहद्दिस बेटा अता फरमाया। कहा, मुझे दिरहम व दीनार की ज़रूरत नहीं है, मुझे सरकार अलैहिस्सलाम के इस ग़ुलाम की ज़रूरत थी, जो मुझे तेरी तरबियत की वजह से मिल गया। खुदारा नई नस्ल की ऐसी तरबियत करके जाएं। आज रोना पीटना हर तरफ है, लेकिन मैं और आप, हम तरबियत के हवाले से किस कदर कामयाब हैं। हमने अपनी नई नस्ल की तरबियत सरकार अलैहिस्सलाम की सुन्नत और शरीयत के मुताबिक करनी छोड़ दी है, इसलिए दुश्मन आज हमारे सर पे हावी हो चुका है। अगर ऐसी तरबियतें करने वाली माएँ, हज़रत फ़ारूक जैसी, सहाबी रसूल की ज़ौजा जैसी अगर खातून इस्लामी माशरे में फिर से आ जाएं, तो यकीन जानिए इस्लाम गालिब होगा और कुफर मगलूब होगा। फ़लस्तीन समेत हर मग़सूब और मगलूब इलाके पे
میرے محبوب علیہ السلام کی دین کا علم بلند ہوگا۔ اللہ ہمیں اسلامی خطوط پر چلتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی محبت والی تربیت نئی نسل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے ماحول سے، ہماری حویلیوں سے، ہمارے گھروں سے نکلنے والے غیروں کی نکالی کرنے والے نہ ہوں، بلکہ صدیق اکبر کی صداقت سے لے کے مولا علی کی شجاعت اور ولایت تک سارے فیض ان کے دامن میں ہوں۔ زمانہ ان کے پیچھے چلنے والا ہو، وہ زمانے کے محتاج نہ ہو۔